بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پڑھا ہے۔ آج کا ٹاپک بہت ڈفرینٹ اور یونیک ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو ہم خود غرض کہہ سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ، ان میں کون سے ایسے 10 کامن بیہیویئرس ہیں، یہ میں نے 1 by 1 نوٹ کیے ہیں۔ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس اٹ اس بہاف پہ اور اس بیس پہ کہ ہم سب جو ہے اس سے آگاہ رہیں، صرف دوسروں کو ہی سمجھنے میں اس سے ہمیں مدد نہ ملے، بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی انالائز کریں اور دوسروں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی جج کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن میں یہ تمام باتیں پائی جا رہی ہیں، اور ہمیں اپنی خود اس کو معلوم کرنے کے بعد اپنی سیلف امپروومنٹ بھی کرنی چاہیے۔ سمپل سی بات ہے، ہم سب کو سروائیو کرنے کے لیے تھوڑی بہت سیلفشنس کی ضرورت ہے۔ وی آل نیڈ ٹو بی اے لٹل بٹ سیلفش ٹو سروائیو ان دس سچ ہیکٹک اینڈ کرول ورلڈ، جہاں پہ ہر طرف نفسا نفسی پائی جا رہی ہے۔ ہر ایک جو ہے وہ اپنے کاموں میں جو ہے وہ انوالو ہے، اینڈ دے وانٹ ٹو بی سکسیزفل ان دیئر اون فیلڈ آف لائف، بٹ اسٹل ہمیں تھوڑی بہت کنسیڈریشن بھی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی یہ معلومات ہونی چاہیے ہمیں اتنی کہ بھئی کون سا شخص ایسا ہے جو ہمارے ساتھ سنسیئر ہے، اور کون سے ایسے ہمارے سو کال فرینڈس ہیں اور ایسے ریلیٹیوس ہیں جو پوسٹ تو کر رہے ہیں کہ دے آر ویری سیلف لیس فار اس، بٹ ان ریالٹی دے آر ریلی سیلفش پیپل۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، 1 by 1 ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں دے پٹ دیئر نیڈ فرسٹ۔ ٹھیک ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی خواہشات، ہماری جو بھی نیڈس ہیں وہ پوری ہوں، لیکن جو لوگ سیلفش ہیں وہ ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ صرف انہیں اپنی ہی ضروریات زندگی سے، اپنی ہی نیڈ سے ان کو دلچسپی ہوتی ہے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے آس پاس کے لوگ جو ہیں اور ان کی کیا خواہشات ہیں یا ان کی کیا ڈیزائرز ہیں، اور جس طرح یہ اپنی نیڈس پوری کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کسی اور کی فیلنگس یا اس کی خواہشات کا حرج تو نہیں ہو رہا، وہ اس بات سے کوئی غرض نہیں رکھتے۔ انہیں ہر ٹائم پہ بس اپنی نیڈس جو ہیں ان کو فلفل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ اسی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ یہ تو ان کا فرسٹ پوائنٹ ہو گیا۔ اینڈ دے اسٹرگل ود ایمپتھی۔ The second point is that this struggle with empathy means کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ دوسرے کی فیلنگس کو یا اس کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ لائک if you are having a friend and you want to share your problems with them, him or her, they hardly have any soft corner for you۔ آپ کے لیے ان کے دل میں کوئی اتنا سافٹ کارنر نہیں ہوگا، نہ ہی وہ آپ کے مسائل کو دلچسپی سے سننا پسند کریں گے۔ شاید وہ آپ کو تھوڑا پوسٹ کر دیں کسی مقصد کے حصول کے لیے کہ ہاں جی ان کو آپ کی بات سن رہے ہیں یا آپ سے کچھ ان کو ایمپتھی یا سمپتھی ہو رہی ہے، مگر ان ایکچولیٹی they really don't have any interest with the problems and the feelings of the people around them، چاہے وہ ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں یا چاہے وہ ان کے کوئی قریبی رشتے دار ہیں یا جو بھی ہیں۔ تو they really lack that thing which is called empathy to just feel the feelings of other people around them۔ And the third thing is that suppose ایسے تمام لوگ جو کہ بیسیکلی سیلفش ہوتے ہیں، اگر انہیں کسی گروپ پروجیکٹ پہ کام کرنا پڑتا ہے جہاں پہ بہت سے لوگ مل کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی اسائنمنٹ ہے ان کی ایجوکیشن کے حساب کا، یا پھر ان کی جاب میں کوئی ایسا کام ہے جس میں گروپ میں لوگوں نے کام کرنا ہے، تو دے ریئلی پلے اے پیسو رول ان دیٹ۔ مطلب کہ وہ پوسٹ تو کریں گے کہ ہاں جی ہم بہت بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں، بٹ ان ایکچولیٹی دے آر ہارڈلی ڈوئنگ اینی تھنگ in reaching the goal of that assignment۔ وہ اس اسائنمنٹ کے
حصول کے لیے صرف آپ کو پوسٹ دے رہے ہوں گے کہ ہاں جی ہم بھی کام کر رہے ہیں، اور مے بی وین دے سو دیئر باسز آر کمنگ تو وہ ایک دم سے ایکٹیو ہو کے دکھائیں گے کہ ہاں جی وہ بہت بزی ہیں کام میں، بٹ ان ریئلٹی دے ہارڈلی ٹیکن اینی انٹرسٹ ان دیٹ پروجیکٹ، اور وہ اس میں کم سے کم ان کی کنٹریبیوشن ہوگی اور وہ اس کو جس حد تک ایوائڈ کر سکیں گے اور ایزیلی لے سکیں گے وہ لیتے ہیں۔ یہ بھی ان کے بیہیویئر اور کردار کا ایک پارٹ ہے۔ اینڈ دا فورتھ تھنگ از دیٹ، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی یس دے آل دا ٹائم پلیز دیٹ دے آر دا وکٹم، مینس کہ وہ ہمیشہ آپ کو اپنی باتوں سے اپنے قصوں سے یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم ہی مظلوم ہیں۔ مطلب کہ دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے، کچھ ہوا نہیں ہوا، جیسا بھی ہوا، اگر آپ کبھی ان سے اپنا کوئی مسئلہ شیئر کرنا چاہیں گے یا کوئی بات شیئر کر رہے ہوں گے، اس میں تو انہیں دلچسپی ہے ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے قصے، کہانیاں اور اپنی ایسی پرابلمس لے کے آ جائیں گے جس میں وہ بہت اپنے آپ کو مظلوم شو کریں گے، چاہے اس انٹریکشن میں انہوں نے خود کہیں جو ہے پازیٹیو ایسا پارٹ پلے کیا ہو جس سے دوسرے کو انہوں نے ہرٹ کیا ہو یا اس کو ٹارچر کیا ہو، مگر وہ کبھی بھی اس کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہمیشہ کوئی بھی بات ہوگی، کچھ بھی ہوگا، ایون اگر آپ ان سے ان کے کسی بیہیویئر کی کمپلین بھی کرنے چاہ رہے ہوں گے تو دے ہیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ، وہ سارا بلیم آپ کے اوپر ہی ڈال دیں گے اور وہ آپ کو ایسے پوسٹ کریں گے کہ نہیں جی ساری زیادتی آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ تو بالکل مظلوم ہے، انہوں نے تو کبھی کچھ ایسا کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، یعنی کہ لائف میں ان کا خیال ہے کہ وہ ان سے مظلوم تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ دے یوز ٹو ٹاک لائک دیٹ، وہ ایسی اپنی قصوں اور باتوں سے آپ کو بتانے کی زحمت کریں گے اور کوشش کریں گے، اور شروع میں اگر آپ کی پہلی 2 ملاقاتیں ہیں ان سے تو آپ ان کی اس بات پہ بلیو بھی کر جائیں گے کہ ہاں جی شاید یہ واقعی بہت ہی مظلوم ہے اور دنیا بھر کا ظلم انہیں کے ساتھ ہوا ہے۔ دیٹ واز دا فورتھ فیکٹر، یس، اینڈ واٹ از دا ففتھ ون، یس، اور یہ بھی ایک بہت کامن بات ہے ان کے اندر کہ دے ٹیک مور دین واٹ دے گیو، یعنی کہ ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، سبھی انسان گیو اینڈ ٹیک کے بیسس پہ ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کی بات چیت کا انداز ہے، کوئی 2 دوست ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے تو دوسرا سنتا ہے، پھر دوسرا کہتا ہے تو پہلا شخص سنتا ہے، اور اسی حساب سے ایز فار ایز گفٹس آر کنسرن اس میں بھی گیو اینڈ ٹیک کا طریقہ رائج رہتا ہے، اور ایک نارمل ریلیشن شپ میں چاہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی ہے، چاہے وہ کسی جی ایف پی ایف کی ہے، جس قسم کی بھی ریلیشن شپ ہے، چاہے بردر سسٹر ہیں، چاہے فرینڈس ہیں، گیو اینڈ ٹیک کا ایک ایسا تعلق ہے جس سے ہماری فیلنگس اور ہماری ریلیشن شپ میں مضبوطی آتی ہے، وہ اسٹرینتھن ہوتی ہیں۔ مگر دیز پیپل who are actually selfish, they do what they usually try to take more rather than to give۔ اسی طرح اگر دوستوں کا گروپ ہے اور وہ جو ہے کسی آؤٹنگ پہ چاہ رہے ہیں، کسی ڈنر پہ چاہ رہے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ، تو دے ہارڈلی ایور ٹیک دا انیشیٹو آف پیئنگ دا بل، وہ ایسی کاموں میں قطعی انوالو نہیں ہوں گے کہ جی وہ آپ سے کہیں کہ ہاں جی میں پے کر دیتا ہوں، یا ایسی کوئی بھی سچویشن ہوگی تو وہ اس میں پیسو رول پلے کریں گے، اینڈ دے ریئلی ہیڈ ٹو ٹیک interest in giving anything to the friends or family or such thing. This is the common thing in the people who are extremely selfish. They love to take, but when they have to give anything, they really become very stingy. پھر وہ اتنے کنجوس ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے۔ تو دیٹ واز دا ففتھ اسپیکٹ، اینڈ دا سکستھ از ہاں یس، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دے ریئلی لیک جینوئن انٹرسٹ ان ادرس، چاہے وہ آپ ان کے بیسٹ فرینڈ کہلا رہے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن جب بھی آپ ان سے اپنی کوئی ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہوں گے، کوئی بات ان سے شیئر کرنا چاہیں گے، تو وہ ہارڈلی دے ہیو اینی انٹرسٹ ان یور پرابلمس۔ مطلب کہ آپ ان سے اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات شیئر کر رہے ہیں، کوئی بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، فرسٹ آف آل دے آر ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ ان اٹ،
اینڈ وہ آپ کی بات کاٹ کے وہ اپنا کوئی اس کے ساتھ شروع کر دیں گے یا اپنی کوئی ایسی بات سنانی شروع کر دیں گے. مطلب شارٹ دے کانٹ ایبل ٹو بی دا گڈ لسنر as far as listening to the problematic affairs of other people are concerned. فرسٹ آف آل جیسے بتایا تھا کہ ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا یوزلی دوسروں میں، ان کے اندر اتنا انٹرسٹ بھی نہیں ہے، ان میں ایمپتھی بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دے ریئلی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لسن ٹو دا ایشوز اور پرابلمس آف دا پیپل اراؤنڈ دیم. یہ تو ہو گیا 6 فیکٹر. اینڈ دا 7th ون تھا ہاں، یہ ایک اور جینوئن اور کامن سی بات پائی جاتی ہے ایسے تمام لوگوں میں جو بہت خود غرض ہوتے ہیں کہ دے جسٹ کانٹ ایبل ٹو ایکسیپٹ دا سکسیس آف ادرس. مطلب کہ ان کے لیے دوسرے کی کامیابی کو برداشت کرنا اور ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہاں جی، دیٹ از دا 7th فیکٹر کہ وہ دوسرے کی کامیابی کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے اور اس سے خوشی نہیں ہوتے. بلکہ ایک نارمل شخص جو ہے وہ اپنے کسی دوست کی سکسیس پہ وہ یقیناً انجوائے کرتا ہے اور اس پہ خوشی کا اظہار دل سے کرتا ہے اور اس پہ خوش ہوتا ہے. مگر دا پیپل ہو آر ایکچولی سیلفش، دے ہیو نو ہیپینیس فار دا سکسیس آف ادر پیپل. بلکہ دوسرے کی جو کامیابی ہے کسی بھی حساب کی، وہ ان کو ایک دم سے اپنے فیلئر کا احساس دلانے لگ جاتی ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہے تو یہ خود اس میں ناکام چاہ رہے ہیں اپنی لائف میں، اور اس سے ان کو بری فیلنگس آتی ہیں. اینڈ دے کانٹ ایبل ٹو انجوائے. نہ ہی وہ اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کر پاتے ہیں اور نہ ہی وہ اس میں کوئی کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں. کسی خوشی کا اظہار وہ ان سے ہو ہی نہیں رہا ہوتا، چاہے وہ جھوٹ جھوٹ بھی کرنا چاہیں تو بٹ دے کانٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ. اینڈ دا 8th فیکٹر از دیٹ ہاں، اب ایک اور بہت حیران کن بات ہے کہ سم ٹائمس دے بیکم اوورلی جینرس. اچھا، ابھی تو میں نے بھی بتایا تھا ایک فیکٹر کہ جی وہ صرف لینا جانتے اور دینا نہیں جانتے. لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دے جسٹ وانٹ ٹو بوسٹ ٹو یو اور دے وانٹ ٹو ہیو این اپر ہینڈ اپان یو. مطلب کہ وہ کسی نہ کسی طرح آپ کے اوپر کچھ اپر ہینڈ رکھنا چاہتے ہیں، اس پہ وہ اوورلی جینرس ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کو گفٹ سے لا دیں گے یا آپ کو کچھ ایسا بیہیویئر شو کریں گے، مے بی کوئی آپ کا کوئی اسپیشل اوکیزن ہے یا کوئی برتھ ڈے ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس پہ دے جسٹ ٹرائی ٹو ٹیل یو کہ ہاں جی میں آپ کے لیے یہ گفٹ دینا چاہ رہا ہوں. ایکچولیٹی میں شاید وہ کبھی اس کو پہنچا بھی پائیں کہ نہ پہنچا بھی دیں گے، لیکن وہ پوز یہ کریں گے کہ یس دے وانٹ ٹو بی ویری جینرس اینڈ دے وانٹ ٹو گیو یو سم تھنگ ویری اسپیشل. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے اس میں رہیں، آپ کو یہ فیلنگ آتی رہے کہ جی یہ کتنے سخی ہیں اور یہ کتنی کیئر کر رہے ہیں یا کتنا یہ بڑا دل رکھتے ہیں، اور اس حساب سے وہ آپ کے اوپر یہ اپر ہینڈ رکھنے کے لیے وہ کئی دفعہ بہت اوورلی جینرس ہو جاتے ہیں، جس کو ایک نارمل شخص جو ہے وہ شاید گیو اینڈ ٹیک کے حساب سے نارمل سطح پہ رکھے گا. مگر دی سیلفش پیپل بیکاز دے وانٹ ٹو شو دیٹ ہاؤ much they are generous and how much they can spend upon the other person. صرف اس اپنی سمپل ورڈ میں کہ اپنی واہ واہ کرانے کے لیے یہ لوگ کئی دفعہ اوورلی جینرس ہو جاتے ہیں. دیٹ واز 8th فیکٹر. اینڈ دا 9th فیکٹر ہاں یس. اب یہ بات بھی کامن ہے، اکثریت میں یہ پائی جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو، شاید ہمارے ملک میں لوگ جینرل کرٹیسزم کرنے میں جو ہے اتنے ماہر نہیں ہوتے، اسی لیے اکثریت جو ہے وہ کرٹیسزم کو برداشت نہیں کر پاتی ہے. لیکن جو سیلفش لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ اس کو بہت مائنڈ کرتے ہیں. چاہے آپ کو ہیلدی یا پازیٹیو کرٹیسزم کر رہے ہوں گے ان کے اوپر، آپ ان کے بیہیویئر میں یا آپ ان کے کچھ اپیئرنس میں اگر آپ ان کو جنرلی کچھ سمجھانا بھی چاہ رہے ہوں گے تو دے ٹیک اٹ ایز سم تھنگ بیڈ اینڈ دے ٹیک اٹ ایز اے ویری روڈ بیہیویئر فرام یور سائڈ.
وہ اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں اور وہ اس کو بالکل بھی جو ہے اس کو سننے کو ہی تیار نہیں ہوتے. تو یہ تو سیلفش لوگوں کی بات ہے. لیکن ان جنرل آئی ہیو نوٹڈ دیٹ تھنگ ویری مینی پیپل آر ناٹ یوز ٹو آف لسننگ ٹو دا کرٹیسزم. اس میں شاید جو کرٹیسزم دے رہا ہے اس کا بھی قصور ہے کہ وہ ہیلدی کرٹیسزم کے بجائے تنقید برائے تنقید. اگر کوئی تنقید برائے تنقید کرے گا تو ظاہر ہے ایک نارمل شخص بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہے گا. لیکن اگر جو تنقید کرنے جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی سالڈ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر وہ آپ کو آپ کی سیلف امپرومنٹ کے لیے کچھ بتا رہے ہیں تو اس کو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو مائنڈ کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اسے خندہ پیشانی سے سننا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے کچھ نیگیٹو پوائنٹس ہیں تو ہمیں ان کو امپروو کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. میرے خیال سے ایک نارمل شخص جو ہوگا وہ اس کو اتنا ہارڈ نہیں لے گا، بلکہ وہ اس کے اوپر غور کرے گا اور یہ دیکھنا چاہے گا اور سمجھے گا کہ یہ جو کرٹیسزم پہ کیا جا رہا ہے کس حد تک اس میں لاجک بھی پائی جاتی ہے. اور لاجک ہے تو دین دیٹ پرسن obviously try to correct the faults if they really accept that yes they are having something bad in their behavior. Yes, and the last but not the least thing, they really have any respect for the boundaries of other people. یہ ایک عجیب سی بات ہے اور مجھے خود اس سے کئی دفعہ پالا پڑتا رہتا ہے بینگ اے تھراپسٹ کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کی لیمٹس اور دوسرے کی باؤنڈریز کو بالکل خیال نہیں کرتے ہیں. وہ جیسے اگر ان کی کوئی مطلب ہے، ان کی کوئی ضرورت ہے، وہ بالکل آپ کو ایسے اور ٹائمنگس پہ آپ کو کال کر دیں گے جس میں آپ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ جس ٹائم پہ کوئی مجھے کال کرے گا. اینڈ وین دے ہیو ٹو شیئر دیئر ایشوز اینڈ دیئر پرابلمس دے گو آن ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. اب وہ یہ نہیں سوچیں گے، آپ سے پوچھتے کہ زحمت بھی نہیں کریں گے کہ آپ بزی ہیں، فارغ ہیں، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، بٹ دے گو آن شیئرنگ اٹ وتھ یو. I really had such experiences in my life. The people who want to be my friend, وہ کہنے کو میرے دوست بننا چاہ رہے ہیں یا وہ مجھے میرے کوئی فین بننا چاہ رہے ہیں، مگر وہ انہوں نے تو کئی دفعہ کہ میں نے یہ چیز فیس کی ہے کہ when they are in need they just called me at odd timings, and because of my sympathetic type of nature and my kind-heartedness, I used to listen to them. میں سن لیتی، چاہے میں کتنی بھی بزی ہوں پھر بھی میں ان کے پرابلمیٹک افیئرس جو ہیں وہ سن لیتی ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی کلائنٹس، کیونکہ وہ جو کلائنٹس ہوتے ہیں دے ہیو ٹو پے یو اینڈ دین دے ہیو ٹو کال یو. وہ تو ایک ریلیشن شپ الگ ہوتی ہے اور اس پہ سب جو ہے وہ ٹائم فکس ہوتا ہے، اینڈ دے کین ڈو دیٹ تھنگ بیکاز وی گیو دیم دا ٹائم ٹو کنسلٹ اس. مگر دیز پیپل who used to be your fan or who used to be those who want to share their issues with you, by chance they came across with you in day-to-day life, چاہے وہ کسی ایپ سے ملیں، چاہے وہ کہیں راہ چلتے مل جائیں گے، تو these people really don't have any respect for the time of the other person اور اس کی باؤنڈریز کے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ جب جی چاہے گا اس کو کال کر لیں گے، جب جی چاہے گا وہ اس سے انسسٹ کریں گے کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو میٹ یو، اور اف یو کانٹ ایبل ٹو میٹ می جسٹ لسن ٹو مائی ایشوز. اور جو لوگ ریئلی نو ہاؤ ٹو کٹ دیم آف وہ ان کو کٹ کر دیں گے ایزیلی، مگر مجھ جیسے شخص کو مسئلہ ہو جاتا ہے اور ان کو تھوڑی بہت جو ہے مربت کے حساب سے آئی ہیو ٹو لسن دیم فار دیٹ. تو دیز آر دا فیکٹرس. اور لاسٹ ون یہی تھا کہ ان کو دوسرے کی باؤنڈری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ ان کو دلچسپی ہے ہی نہیں دوسرے سے، انہیں تو صرف اپنے آپ سے غرض ہے. Yes, the best and the most common thing in the selfish people is that they don't have any care for the time of the other person, the feelings of the other person, the problems of the other person. چاہے وہ جو بھی ہے، ان کا کوئی قریب کا رشتہ ہے یا ان کے دوست ہیں، انہیں دوسرے سے مطلب ہی نہیں ہے. ان کو تو صرف اپنے مسائل کی فکر ہے، وہ ان کے حل میں لگے رہتے ہیں. اسی طرح وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں. اب ٹھیک ہے، یہ سب پوائنٹس آپ نے سنے. اب آپ میں نے یہ اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے صرف خود غرض لوگوں کو ہی نشاندہی کرنی تھی، بلکہ میں نے اس لیے بھی بتایا کہ بائی ڈوئنگ آل دوز تھنگس
لیٹ us analyze our own self. ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد آپ خود اپنا سیلف انالیسس کیجیے کہ ان میں سے کتنی باتیں آپ کے اندر خود پائی جاتی ہیں، تو اب جب آپ دوسروں میں دیکھتے ہو تو آپ کو الجھن بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتی ہے، اینڈ یو وانٹ ٹو اوائڈ سچ پیپل. تو وہی باتیں جن سے آپ کو الجھن ہے اور آپ کو کوفت ہے جو دوسروں میں پائی جاتی ہے، اگر سیلف انالیسس پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جی آپ میں بھی ایسی بہت سی باتیں موجود ہیں، تو ٹرائی ٹو امپروو دیم. ان کو بہتر کرنے کی اور ان کو جو ہے اس میں امپرومنٹ لانے کی کوشش کریں گے تو اٹ از گڈ فار آل آف اس. کیونکہ اگر جیسے وہ ایک بہت کامن سا جملہ بولا جاتا ہے جب کسی کو خدا حافظ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے تو آج تک یہ بات نہیں سمجھ آ سکی، بہت خیال تو ہر انسان ہی رکھتا ہے اپنا. واٹس اے بگ تھنگ، واٹس اے بگ ایشو ان دیٹ؟ بات تو تب ہے کہ آپ اپنے سارے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے اور ان کے ساتھ جتنا اچھا سلوک آپ کر سکتے ضرور کیجیے، تاکہ ان ریٹرن یو ڈونٹ ہیو ٹو آسک دیم. وہ دوسرا جملہ ہوتا ہے جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، آٹومیٹیکلی دیٹ پرسن از گوئنگ ٹو پرے فار یو. آٹومیٹیکلی آپ کو اس کی دعائیں ملتی ہی رہیں گی جب تک وہ آپ اس کی یادوں میں رہیں گے اور اس کی یادوں میں اور اچھی یادوں میں آپ کا بسیرا رہے گا. تو اٹ از prepared just to help you people in recognizing the selfish people, and just to ask you people to just cut off if you are facing or having any such thing in your own nature. Anyhow, thank you for listening to me, and I used to come with unique type of topics. میں وہی گھسے پیٹے جو ہر طرف بار بار ہو رہے ہوتے ہیں، میں ان ٹاپکس کو ہارڈلی لے کے آتی ہوں، میں کوئی نئی چیز لے کے آ رہی ہوتی ہوں for my viewers. Anyhow, thank you. I will be glad if you are liking it and you are going to give me some comments and likes, and then we'll be glad also if you are going to subscribe my channel and try to press the bell icon so you can get the notification for my new videos. And thank you for joining me. Take good care not only of yourself but the people around you, and try to be a good human being after listening to all these points. Thank you and Khuda Hafiz.